الرجیم اذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ لوگوں کے ماحول میں بیٹھ کر اپنے اللہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اس کی یکتائی اور اس کی قوت، طاقت اور قدرت بیان کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، تو نبی صاحب کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا تذکرہ اس کے جہاں جن لوگوں میں یہ میری ذات اور میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس سے بڑھ کے وہ جو اللہ کے فرشتے ہیں جو قدر و منزلت سے بہت عالی شان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا ذکر وہاں ان میں کروں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ خطا کر کے گناہ کر لیتا ہے پھر اللہ کے سامنے آ کے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، کونے میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے اللہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو بخش دے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تو معاف نہ کرنا چاہے تو میری معافی، میری مغفرت کے کائنات کا کوئی اور در نہیں ہے، کوئی آستانہ نہیں ہے، اللہ تو ہی مجھ کو معاف کرے تو کرے، وگرنہ کوئی اور مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، اس سے خطا تو ہو گئی ہے، انسان ہے، بھول گیا، غلطی کر گیا، لیکن یہ جانتا ہے کہ صرف ایک ہستی ہے جو میری خطا کو معاف کر سکتی ہے، میرے گناہ کو بخش سکتی ہے، مجھے معاف کر سکتی ہے، اور وہ میرا اللہ ہے۔ میرے فرشتوں دیکھو کس طرح میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہ پر رو رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ آخری ایک حدیث میں سنا کے واسطے ہوتا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے محفل میں صحابہ کے ساتھ، ایک دیہاتی سا آیا، کتنے وہ عظیم سوچ والے ان کے دیہاتی لوگ بھی تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ، اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر کی نصیحت کر دیں، اچھی بات مجھے بتا دیں، سادہ سا بندہ ہوں، سادہ آدمی تھا، چلو میں اسے یاد کر لوں گا، اس پہ عمل کرتا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ تیرے لیے خیر کی نصیحت ہے، بس یہ تو اللہ کو اس طرح یاد کرے۔ اب یہ انگلی پہ گنتے ہوئے جا رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پڑھتا جا رہا ہے، چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر واپس آ گیا، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے آپ نے بتا دیا کہ میں اس طرح اپنے اللہ کا نام لوں، لیکن مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا، میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو میرے رب کی تعریف ہے، میں نے کر دی، اس میں میرے لیے بھی کچھ ہے، مجھے بھی کچھ ملے گا اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ وہ ذات ہے جو ہما قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، بیمار نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اس کے قریب دکھ اسے قریب نہیں آتے، وہ کسی کی پریشر میں نہیں آتا، وہ اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے جو میرے رب کی ذات کی شایان شان ہو۔ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ ہما قسم کی کمزوریوں سے پاک میرا اللہ ہے۔ میرے صحابی جب تو کہے گا نا سبحان اللہ، تو اللہ کی طرف سے اللہ بھی تو اسے کلام کرے گا، اللہ فرمائے گا صدقتا میرے بندے تو نے واقعی سچ کہا ہے، میری ذات پاک۔ پھر تو کہے گا الحمدللہ کہ مجھے پلانے والا، کھلانے والا، مجھے عزت دینے والا، وقار دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، جوانی دینے والا، مجھے اولاد سے نوازنے والا، مجھے نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا، سارے انعامات جو ذات مجھ پہ کرتی ہے وہ اکیلا اللہ ہے، اس لیے حق ہے مجھ پر کہ میں اس اکیلے اللہ کی تعریف کروں۔ تو جب تو کہے گا نا الحمدللہ
ہما قسم کی تمام تعریفوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو میں میرے صحابی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، میں ہی وہ اس کائنات کا عظیم خالق مالک رب ہوں، اور میری مخلوق کو زیبا یہی دیتا ہے کہ وہ میری حمد و ثنا بیان کرے۔ پھر تو کہے گا لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں جس سے مانگا جائے، ہاتھ پھیلائے جائیں، مشکلوں کو حل کرنے والا ہو، مصیبتوں کو ٹالنے والا ہو، بیماروں کو شفا دینے والا ہو، اس سے دعا مانگی جائے، اس کے آگے رکوع کیا جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں، وہی اکیلا معبود برحق ہے۔ اسی کی عبادت کرو، اس کے آگے سر جھکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، رکوع کرو، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی سے مانگو۔ اس کے سوا ساری کائنات منگتا ہے، فقیر ہے، اور ساری کائنات کو کھلانے والا پلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس اکیلے اللہ کی کرنی ہے۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میں اکیلا اس کائنات کا معبود برحق ہوں، اور کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اور جب تو کہے گا اللہ اکبر، کہ اللہ کبریائے تیری ذات کو زیبا ہے، تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا حکم سب سے بڑا، تیرے فیصلے سب سے بڑے، تیرے احکامات سب سے بڑے۔ جب تو اللہ کی کبریائی بیان کرے گا تو اللہ فرمائے آگے تو اللہ اکبر کہے گا تو اللہ فرمائیں گے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعی میری ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور کبریائی مجھے ہی زیبا ہے۔ اب یہ 4 باتیں تو نے اللہ کے لیے کی ہیں، میں اب تو 3 باتیں اور لکھ، 3 باتیں اور یاد کر۔ اب تو نے کہنا اللہم اغفر لی، جب یہ اللہ کا ذکر کر لے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ پھر تو کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں تیرا بندہ، خطا کار، گناہ گار، غلطیاں ہوتی ہیں، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، خطا کر بیٹھتا ہوں، تجھے ناراض کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ جیسے فرماتے ہیں جس طرح وہ آپ نے کہا نا سبحان اللہ، اللہ نے کہا میرے بندے نے سچ کہا، تو نے کہا الحمدللہ، اللہ نے کہا میرے بندے نے سچ کہا، تو جب تو کہے گا نا اللہم اغفر لی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر تو نے کہنا اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری رحمت مجھ کو ڈھانپ لے، تیری رحمت کے لیے بھیک مانگتا ہوں، اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے جا، میں نے تجھ پہ رحم فرمایا، میں نے رحمتیں تجھ پہ نچھاور کر دی۔ پھر جب فرمایا تیسری دفعہ تو نے کیا کہنا ہے، 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اب 3 باتیں تو نے رب سے مانگنی ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ فرمائیں گے میں نے بخش دیا۔ پھر تو کہے گا اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم بھی فرما، اللہ فرمائیں گے رحم فرما دیا۔ اب تو نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، رزق حلال، رزق وسیع، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، خوراک بھی رزق ہے، اللہ مجھے رزق بھی دے دے، روٹی دے، روزی دے، کپڑے دے، مال دے، عزت دے، وقار دے، اللہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تو 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرے گا، پھر 3 باتیں رب سے مانگے گا، مغفرت مانگے گا، رحمت مانگے گا، اور جب کہے گا اللہم ارزقنی، اللہ فرمائیں گے بندے جا، میں نے تجھے رزق سے بھی نواز دی۔ تو یہ رمضان مبارک کے دن ہیں، یہ آخری راتیں ہیں، تو اللہ کو خوب یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو یہ کلمات بڑے عظیم کلمات ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو تو اللہ تم سے کلام بھی کرتا ہے، اور جب اس کے کلمات کہہ لو تو پھر اللہ سے یہ 3 دعائیں بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔